بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ازيك يا استاذة جنات؟ جنات صح؟ ازيك؟ سامحونا يا اخواني. سامحونا. مفيش في مقدرتنا حاجة نعملها. دوستو دنیا بھر میں 3 ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں اور یقین مانیے ان تینوں نے انسانیت کی نیندیں اڑا دی ہیں. پہلا ویڈیو ہے مصر کا وہ جذباتی نوجوان جو سمندر میں بوتلوں میں کھانا بھر کر پھینک رہا ہے اس امید میں کہ جو غزہ کے بھوک سے تڑپتے معصوم تک پہنچ جائے. دوسری ویڈیو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے چاول اور دال کی بوتلیں بھر کر سمندر میں پھینکتے ہیں جب سیسی حکومت رفح بارڈر بند کر دیتی ہے اور امریکہ اسرائیل کے کہنے پر غزہ کو راحت نہیں پہنچنے دیتی. اور تیسرا ویڈیو ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے. امریکہ میں ہزاروں افراد اسلام قبول کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اسلام میں وہ سکون ملا جو پوری دنیا نہیں دے سکی. تینوں ویڈیو کا ایک پیغام ہے, ضمیر کو جگا دو, وقت بدل رہا ہے. جہاں پہلا ویڈیو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, سمندر میں پھینکی گئی امیدیں غزہ کے لیے ایک مصری نوجوان کا پیغام اور عرب حکمران کی شرمناک خاموشی ہے. دوستوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے. انسانیت اگر آج بھی زندہ ہے تو وہ بندھی ہے ایک نوجوان کی اس بوتل سے جو مصر کے سمندر کنارے کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ایک کر کے چھوٹی بوتلیں, پلاسٹک کی بوتلیں ہیں جن میں اس نے چاول بھرے ہیں, بسکٹ رکھے ہیں, کھجور رکھے ہیں اور اس کے دل میں ایک تڑپ ہے, ایک دعا ہے, ایک امید ہے. وہ سمندر میں وہ بوتلیں پھینک رہا ہے اس خیال سے کہ شاید لہریں ان بوتلوں کو غزہ کی جانب لے جائیں جہاں ان کے مسلمان بھائی بہن بھوک سے تڑپ رہے ہیں, بچے پانی کے لیے رو رہے ہیں اور ماں کی گود سونی ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ بوتلیں وہاں پہنچیں گی؟ شاید نہیں, لیکن امید قائم ہے. لیکن اس نوجوان کا جذبہ, اس کا ایمان, اس کا ضمیر ہم سب سے بہت اونچا ہے. اور اب دیکھیے عرب دنیا کی شرمناک خاموشی. ایردوغن صاحب, آپ سیریا میں فوج بھیج سکتے ہیں, لیبیا میں دخل دے سکتے ہیں, ناٹو سے نزدیکیاں بڑھا سکتے ہیں, لیکن غزہ کے لیے صرف بیان دے سکتے ہیں اور دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. کیا یہی آپ کی رہنمائی ہے؟ وہیں سعودی پرنس بن سلمان جس نے عرب ملکوں کی دولت کو اربوں ڈالر کی شان و شوکت میں بہا دیا, لیکن غزہ کے بچوں کے لیے آپ کی ریاست میں ایک تمبو تک نہیں کھلا. یو اے ای, قطر, بحرین, OIC سب کے سب منافقوں کی فہرست میں شامل ہیں. ظلم کے سامنے یہ سب یا تو خاموش ہیں یا اسرائیل سے معاہدے کر کے اپنی تجارت بچا رہے ہیں. لیکن اس مصری نوجوان نے اکیلے اپنی بوتلوں میں جو کیا وہ ان سب کی حکومتوں پر بھاری ہے اور ایک کرارا جوتا ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ہاتھ کو جس نے کھانا بھرا, اس دل کو جس نے یہ درد محسوس کیا اور اس امید کو جو سمندر میں نہیں ڈوبی. غزہ کے لیے لڑائی صرف ہتھیار سے نہیں, ضمیر سے بھی لڑی جاتی ہے. وہ اس نوجوان نے بخوبی کر کے دکھایا ہے اور صرف ایک ہی ویڈیو سامنے نہیں آیا. وہیں آپ دوسری خبر دیکھیں, بچوں کی بوتلیں اور بے ضمیر حکومتیں, غزہ کی بھوک پر دنیا کی بے رحمی. دوستو ایک اور ویڈیو سامنے آیا جو دل توڑ دیتی ہے, آنکھیں نم کر دیتی ہے. مصر کے کنارے کھڑے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ہاتھوں سے بوتلوں میں چاول, دالیں, سوکھے اناج بھرتے ہیں, ان بوتلوں کو سمندر میں پھینکتے ہیں اس امید میں کہ شاید لہریں انہیں غزہ کے بھوکوں بچوں تک پہنچا دے. یہ صرف بوتلیں نہیں ہیں, یہ بچوں کی معصوم دعائیں ہیں. ہر دانے کے ساتھ ایک چیخ ہے جو دنیا کے ضمیر کو جگا رہی. لیکن افسوس دوستو,
सीसी, मिस्र की सत्ताधारी हुकूमत अब्दुल फताह अल सीसी, जिसका जमीर अमेरिका और इजराइल के दरवाजे पर गिरवी रखा हुआ है, उसने रफा बॉर्डर बंद कर दिया है। न खाना जा सकता है, न दवाएं जा सकती हैं, न पानी, न बिजली। गजा की नाकेबंदी सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा, मिस्र भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। सीसी वो शख्स है जो अमेरिका और इजराइल की खैरात के लिए अपनी कौम की गैरत बेच चुका है। वो रफा बॉर्डर खोल सकता था, गजा को राहत पहुंचा सकता था, लेकिन उसने अपने हाथ इजरायली खून से रंगे और अब वो भूख से मरते बच्चों की सांसें भी रोक रहा है। और दुनिया, ओआईसी हो, अरब लीग हो, सऊदी हो, कतर हो, यूएई हो, सब के सब मुर्दा हैं। एक बच्चा अगर समुद्र में बोतल फेंक सकता है तो ये अरब हुकूमतें कौन सी बेड़ियों में बंधी हुई हैं। अमेरिका इजराइल के हुक्म पर ये सिर्फ तिजारतें बचाते हैं, जिंदगियां नहीं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, गजा के बच्चों की भूख से निकली बद्दुआ इन मुनाफिक हुकाम के महल हिला देगी एक दिन। और हम सलाम करते हैं उन बच्चों को जो समुद्र के सहारे वो कर रहे हैं जो अरब हुकूमतें नहीं कर सकी। वहीं तीसरी खबर देखिए जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है, ये तीसरा वीडियो। अमेरिका इस्लाम की जानिब लौट रहा है, हज़ारों लोगों ने पढ़ी सूरह फातिहा, अपनाया दीन हक। दोस्तों, आज एक ऐसी खुशखबरी है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई है। अमेरिका, जी हां, वो मुल्क जो अक्सर इस्लाम को आतंक के चश्मे से देखता रहा, आज उसी अमेरिका में हजारों लोग दिल से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे शहरों में हजारों अफरादों ने कलमा पढ़ा, सूरह फातिहा को जबानी याद किया और अपने दिलों में दीन इस्लाम की रोशनी बसाई। ये इस्लाम की ताकत है, ना कोई तलवार, ना ज़बरदस्ती, सिर्फ हक की रोशनी, सिर्फ कलमाए पाक की मिठास और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी तालीमात। इस्लाम ने उन्हें सिखाया कि हर इंसान बराबर है, कि जुल्म के खिलाफ खड़े रहना ईमान है और कि रब्बुल आलमीन की राह सच्चाई और सुकून की राह है। आज अमेरिकी नौजवान इस नूर की तरफ खिंचे चले आ रहे। किसी ने मस्जिद में पहली बार सजदा किया है, किसी ने अपने आंसुओं में सूरह फातिहा पढ़ी है और किसी ने ये साफ शब्दों में कहा कि इस्लाम ने मुझे वो सुकून दिया जो पूरी दुनिया की दौलत मुझे नहीं दे सकी। यही है इस्लाम की हकीकी ताकत, दिलों को जीतना, रूहों को रोशन करना। और अमेरिका इस्लाम की तरफ लौट रहा है और ये सिर्फ एक शुरुआत की कड़ी है। और दोस्तों, ये वो मुल्क है जो इस्लाम को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। ये थी वायरल सेंसेशन जो 3 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।